نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 حمد باری تعالیٰ، نمبر 2 سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے۔ میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ تو دعام ہے، تو مدام ہے، تو سکون ہے، تو خرام ہے۔ تو دعام ہے، تو مدام ہے، تو سکون ہے، تو خرام ہے۔ تیری حد نہ کوئی حساب ہے، نہ تو نقص ہے نہ زوال ہے۔ تیری حد نہ کوئی حساب ہے، نہ تو نقص ہے نہ زوال ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے۔ میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ یہ جو ابر ہے یہ کرم تیرا، یہ زمین تیری کنیز ہے۔ یہ جو ابر ہے یہ کرم تیرا، یہ زمین تیری کنیز ہے۔ یہ جو حسن ہے تیرا عکس ہے، یہ جمال تیرا کمال ہے۔ یہ جو حسن ہے تیرا عکس ہے، یہ جمال تیرا کمال ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے۔ میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ میری فکر نو کے ثنا مجھے ہے عذاب، میری یہ جاں مجھے۔ میری فکر نو کے ثنا مجھے ہے عذاب، میری یہ جاں مجھے۔ مجھے اپنے عفو میں ڈھانپ لے، میری ذات مجھ کو وبال ہے۔ مجھے اپنے عفو میں ڈھانپ لے، میری ذات مجھ کو وبال ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے۔ میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ مجھے اعتبار حیات دے، مجھے خوف سے تو نجات دے۔ مجھے اعتبار حیات دے، مجھے خوف سے تو نجات دے۔ ہوئے حوصلے میرے پست ہیں، میرا انگ انگ نڈھال ہے۔ ہوئے حوصلے میرے پست ہیں، میرا انگ انگ نڈھال ہے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے۔ میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ نہ حرام کی ہے تمیز کچھ، نہ حلال کا ہے شعور کچھ۔ نہ حرام کی ہے تمیز کچھ، نہ حلال کا ہے شعور کچھ۔ تجھے دل میں اپنا دکھاؤں کیا، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تجھے دل میں اپنا دکھاؤں کیا، تیرے سامنے میرا حال ہے۔
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو جمیل ہے، تو جمال ہے، میں مری مری میں ذرا ذرا، میری زیست مجھ کو وبال ہے۔ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سید وارث شاہ پنجابی زبان کے شہر آفاق اور عظیم ترین شاعر ہیں۔ ان کی لافانی تخلیق ہیر کا شمار ادبیات عالیہ میں کیا جاتا ہے۔ ہیر وارث شاہ کو بجا طور پر دیوان پنجاب کہا جاتا ہے کہ اس میں ماحول اور معاشرے کی مصوری اس خوبی سے کی گئی ہے کہ لوگوں کے باطن کے نقوش بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ زبان و بیان، علم و فضل اور سماجی شعور کا شاہکار ہے اور فن داستان گوئی اپنے انتہائی عروج پر نظر آتا ہے۔ اس نامور شاعر کی زندگی اور حالات پر تاریکی کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ان کی پیدائش اور وفات اور دیگر حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا، تاہم ان کے اس مصرع وارث شاہ سنیک جنڈیالڑے والے شاگرد مخدوم قصور دائے سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وطن جنڈیالہ شیر خان ہے، جو شیخو پورہ سے شمال جنوب میں 8 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آپ اسی گاؤں میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید گل شیر شاہ اور دادا کا نام سید گل محمد ہے۔ وارث شاہ نے 1739 میں قصیدہ بردہ شریف پنجابی زبان کا منظوم ترجمہ کیا۔ اس وطن کا ذکر سال ترجمہ کا بیان ہے۔ اس سے سال پیدائش کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 19 یا 20 سال کے قریب تھی۔ اس طرح سال پیدائش 1720 بنتا ہے۔ ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد نے وارث شاہ کے دادے سید گل محمد کی تحریر سے ثابت کیا ہے کہ وارث شاہ کی پیدائش 1709 میں ہوئی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے قصور کا رخ کیا اور مخدوم غلام مرتضیٰ قصوری کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا۔ شاگرد مخدوم قصور دائے سے مراد آپ کے استاد مخدوم صاحب ہیں۔ قصور سے وابستگی آخری عمر تک رہی، کیونکہ جنگوں میں جب قصور کو نقصان پہنچا تو انہوں نے ہیر میں اس پر دکھ کا اظہار کیا۔ یہ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد وہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے اور یہاں سے باطنی فیض حاصل کیا۔ بعض نے باغ بری کی رعایت سے ایک داستان عشق بھی ان کے ساتھ نتھی کر دی، جس کو تقاضۂ بشرا کے باعث خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا، لیکن واضح شواہد کی عدم موجودگی کی بنا پر فرضی گردانا جا سکتا ہے۔ وارث شاہ نے جب قصور میں تعلیم مکمل کر لی تو واپسی پر ملکہ ہانس ضلع پاک پتن رک گئے، ایک مسجد کے امام بنے اور اسی جگہ پر ہیر رانجھا کا وہ غیر فانی قصہ نظم کیا جو ہماری ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہیر رانجھا کی کہانی ایک ولولہ انگیز عشقیہ داستان ہے جو صدیوں سے پنجاب میں مقبول تھی۔ سید وارث شاہ نے ہیر کی تصنیف میں بہت دماغ سوزی اور محنت جان فشانی سے کام لے کر اس قصہ کو ادبیات عالیہ کا غیر قانونی شاہکار بنا دیا۔ وارث شاہ نے عوامی زندگی میں ڈوب کر عوام کے تجربات میں گزر کر عوامی زبان اور لہجے میں اعلیٰ درجے کی شاعری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال دنیا بھر کی زبانوں میں شاید ہی موجود ہو۔ وارث شاہ نے اپنی غیر قانونی تخلیق ہیر کو 1780 میں ملکہ ہانس میں پایا تکمیل کو پہنچایا۔ وارث شاہ کی ہیر اپنے زمانہ تخلیق سے لے کر آج تک ہر طبقہ اور خیال کے لوگوں میں یکساں شوق سے پڑھی جاتی ہے اور اسے بقائے دوام کا رتبہ ملا۔ یہ رومان خیز داستان پنجاب علم و ادب اور تہذیب و ثقافت کا خزانہ ہے اور شاعر کے عہد کے سماجی، معاشی اور سیاسی حالات کا آئینہ دار ہے۔ یہ وہ شاہکار ہے جس کا جواب آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ شاعری کے لیے خداداد قابلیت اور ذہانت ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو تو شعر کہنا فضول ہے۔ وارث شاہ پنجابی زبان کے قادر الکلام شاعر ہیں۔ ان کے پاس الفاظ کا بے پایاں ذخیرہ ہے جسے وہ انتہائی خوش اسلوبی اور چابک دستی سے استعمال کرتے ہیں۔ کلام میں سادگی، صفائی، حقیقت اور اختصار سے کام لیا ہے۔ تشبیہیں، استعارہ اور محاورے ضرورت شعری کے مطابق استعمال کیے ہیں۔ یہ نظم مرقع نگاری کا بہترین نمونہ ہے۔ وارث شاہ کا اپنا مخصوص اسلوب بیان ہے۔ وہ صرف انسانی فطرت کا ہی نہیں اور نامحض جذبات عشق کی تصویر کشی میں اسے کمال حاصل ہے۔ وہ قدرتی مناظر کی بھی خوب تصویریں پیش کرتا ہے۔ پھر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس کردار کو وہ پیش کرتا ہے اس کے صحیح روپ میں پیش کرتا ہے اور اس کی بات اس کی زبانی اور اسی کے خاص انداز میں کہلواتا ہے۔ چنانچہ جب وہ جوگی کا کلام پیش کرتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جہتی سہتی جوگی بول رہا ہے۔ اسی طرح چرواہا جب رانجھے سے مخاطب ہوتا ہے تو وارث بالکل ایک جہاں دیدہ چرواہے کا جامہ پہن لیتا ہے اور اس کی ہی زبان سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک بڑی خوبی وارث شاہ کی زبان اور شعر جس میں موزوں الفاظ کا استعمال ہے۔ آپ نے پنجاب کی ٹھیٹھ زبان میں یہ کتاب لکھی ہے جس میں بڑی تازگی اور جان ہے۔ اس میں ہر قاری کو اپنے مطلب کی باتیں مل جاتی ہیں۔ وارث شاہ نے اس قصے کو ایک ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے اور تمثیل کا رنگ دیا
تمثیل کی تصریح کتاب کے خاتمے پر خود ہی کر دی ہے۔ مثلاً ہیر کو روح، رانجھا کو کلبوت، جسم، بالنات کو پیر کامل، پانچ حواس کو پانچ پیر، ملکی و چوچک کو شریعت، قیدو کو شیطان، امال کو عدلی راجا اور سیتی کو موت وغیرہ تصور کیا ہے۔ حسب ضرورت نصیحت، مزاح، طنز اور اخلاق سے کام لیا ہے۔ ملکہ ہاں سے سید وارث شاہ جنڈیالہ شیر خان آ گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ وہ جنڈیالہ میں ہی دفن ہوئے۔ ان کے مقبرے کی چوکھنڈی میں 3 قبریں ہیں۔ درمیان میں سید وارث شاہ اور دائیں بائیں ان کے بھائیوں سید قاسم شاہ اور سید بہار شاہ کی ہیں۔ ہر سال ساون کے مہینے میں یہاں عرس ہوتا ہے۔